السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے انعامات کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بے شمار نعمتیں ہیں، ہمیں نعمت کی احساس تب ہوتی ہے جب نعمت چھن جاتی۔ نعمت چھن جانے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ جس علاقے میں امن و امان ہو، ان لوگوں کو امن و امان کے قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی، زیادہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ رب العالمین کی کتنی نعمت ہے۔ لیکن جن علاقوں میں فسادات ہو یا بعض ایسے فتنے اٹھ جاتے ہیں بعض علاقوں میں، آج سے 100 سال پہلے یہ جب پاکستان نہیں بنا، اس وقت کے جو مختلف قسم کے فتنے اٹھتے تھے ہندوستان، اور مختلف قسم کے فسادات ہوتے، یا جب تقسیم کے بعد ہندو مسلم کے فسادات ہوئے، تو جب انسان پڑھتا ہے ان حالات کو یا جو لوگ اس میں واقع ہوتے ہیں، تب اس کو قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں میں سے امن کتنی عظیم نعمت ہے۔ چدکو خلق کو بدی کا نا دخپل منس کی دعا مڑی شی ہوئی خنتنوں کی اللہ تعالیٰ حفظت کی تسمیہ تصفل میں تاسو اغنہ چی معلومات وکی چی دا سمرا او دا ساعتون او دا وقتون سمرا تخی او دا سمرا تکلیف مندی مطبع دی اغنہ دی شیریزی قیمت معلوم کہ سمرا قیمت دشمنی جس کی نہیں ہوتی اس کو قیمت معلوم نہیں ہوتی، جس کی دشمنی ہوتی ہے اس کو قیمت ہوتی ہے کہ جس کی دشمنی نہ ہو۔ ہماری سلامت اعضاء ہے، اعضاء تندرست ہے، رب العالمین نے اعضاء دی ہے تندرست، احساس نہیں ہوتا انسان کو، ہمیں احساس نہیں ہے، مجھے احساس نہیں ہے زیادہ کہ گردے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ابھی سفر سے جب واپس آ رہے تھے چترال سے واپس آ رہے تھے تو ایک دوست تھے، اس کی گردوں کا مسئلہ تھا اور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، اور ایک طرف اس کے ٹرانسپلانٹ کے مسائل تھے، اخراجات بھی انتہا زیادہ تھے، اس پہ اگر وہ اس پہ جاتے ہیں، اس کے کیا ہوتے ہیں کارڈ ہوتے ہیں آج کل جو کارڈ ہے جو صحت کارڈ ہوتے ہیں،
تو اس پہ کرتے تو اس کا 1 مہینہ 2 مہینے وقت لگتا اور اس پہ اتنی گنجائش نہیں تھی اس میں. تو جو لوگ ڈائلیسس پہ ہوتے ہیں ہفتے میں 3 دفعہ وہ ڈائلیسس پہ جاتے ہیں. آپ اس سے معلوم کر لیں کہ گردے کی کتنی بڑی نعمت ہے. جو دل کے مریض ہے آپ اس سے معلوم کریں کہ صحت مند دل کتنی بڑی نعمت ہے. جو لوگ جن کے آنکھوں کا مسئلہ ہے اس کے یا نظر کا مسئلہ ہے کوئی اور مسائل ہے آپ دیکھیں انسان کے کتنے اعضاء ہیں. تو سلامت اعضاء اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم کتنے رب العالمین کی شکر ادا کرتے ہیں. ان اعضاء کی سلامتی پر ہم کتنے رب العالمین کے شکر ادا کرتے ہیں. مجھے ایک ساتھی نے بتایا وہ عالم تھے تو اپنے دوست کا بتایا مجھے کہ میرے جاننے والے دوست ہے اس کو رب العالمین نے بہت کچھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے بہت زیادہ دیا ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ اس کے دفتر میں آپ کوئی پھل فروٹ کھانے کی چیز وہ نہیں لے جا سکتے بطور ہدیہ اور بطور آپ اس کو نہیں دے سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اس کے پاس کوئی پھل لے جائیں گے کوئی فروٹ لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عجیب قدرتی نظام بنایا ہے کہ جب کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے تو قدرتی طور پر زبان میں منہ میں تری آ جاتی ہے. زبان اگر اس طرح خشک ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتے 2 باتیں بھی نہیں ہو سکتی تھی کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے انسان. تری ہوتی ہے لیکن وہ تری اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آپ وہ تری اتنی زیادہ ہو کہ آپ مستقل ٹوکتے رہیں اور نہ اتنی کم ہوتی ہے کہ کیا ہو یہ مسئلہ ہو. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ زبان کی نیچے ایک قدرتی چشمہ ہے تھوڑا سا اس سے بوقت ضرورت بقدر ضرورت من جانب اللہ قدرتی طور پہ غذا اور خوراک کے وقت اس سے رشتہ ہے پانی نکل آتا ہے اور اس کا وہ بند تھا. لیکن داد جب والا لندوال ہے بنو دا مشکل بھی ہو یعنی وہ ایسا بند تھا کہ اگر کوئی غذا کی چیز آتی تو اس کو شوق ہو جاتا تو وہ وہاں سے قدرتی طور پہ پانی آنا شروع ہوتا اور پانی نہیں جا سکتا تو وہ یہاں جمع ہو جاتا تو اس کو پھر آپریشن کی ضرورت ہوتی. تو میں نے کہا پھر کیسے کھاتے ہو وہ کھانے کا کیا نظام تھا اس کا. انہوں نے کہا کہ اس کو ایسی اسکرین پہ کچھ ایسی چیزیں لگاتے تھے جیسے کہ عام مناظر ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کھلاتے تھے دسوچا ڈائریکٹ پیپن اس دسیر کے اسی طرح کا وہ بس جیسے کہ آخری حالت میں ہوتے ہیں لوگ اسی طرح کھلاتے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایسا عجیب نظام ہے کہ یہ تھوڑا چھوٹا سا چشمہ ہے اور اس کو اگر بند کیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نعمت ہے تو خود بند کراتے ہیں سارے کہ نعمت کے تصور سے بھی آپ کو پھر مشکل ہو جائے گی کیونکہ تصور کریں گے پھر منہ میں پانی آتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم نے کب شکر کی ہے مطلب یہ کہ کبھی ہمیں دھیان بھی ہوا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اسی طرح ہزاروں میں یہ لاکھوں ہے صرف ہمارے اندر انسان کے اندر کی جو جسم کی جو نعمت ہے اتنے سارے نعمت رب العالمین نے بنائی ہے تو ہم نے کب شکر کیا. ہم ان الانسان لربہ لکنود ان الانسان لربہ لکنود واقعی ہم بڑے ناشکر ہیں رب العالمین کی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سورۃ عادیات میں گھوڑوں کی قسمیں کہتے ہیں جو جنگی گھوڑے ہوتے ہیں عرب بڑے شوق سے پالتے تھے. تو جو جنگی گھوڑے ہوتے ہیں وہ انسان کی تابعداری میں اور اس کی محبت میں اس کی وفا میں اس کی اطاعت میں
وہ ایسے دوڑتے ہیں کہ ہم کے دوڑتے ہیں اور چنگاری نکالتے ہیں، صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، گرد و غبار کو اڑاتے ہیں اور عین تلوار اور نیزوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ایک مخلوق ہے، وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ گھوڑا ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اذیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، اور لیکن انسان کے ساتھ اتنا وفادار ہے کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے تمام تر خواہشات کو، ہر چیز کو قربان کیا ہے، اپنے ارادوں کو ختم کیا ہے، بس مالک جو کہیں اس کے حوالے ہے۔ تو ایک جانور ہے، وہ ایک انسان اس کو کیا کھلاتا ہے؟ تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے۔ وہ چارہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ۔ وہ چارہ بھی رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اور گھوڑا کس نے بنایا ہے؟ وہ بھی رب العالمین بنایا ہے۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ وہ بھی رب العالمین نے بنایا ہے، ہمارے حوالے کی ہے، چارہ سب کچھ اس کا ہے۔ لیکن رب العالمین نے اس مخلوق کے دل میں ہماری اتنی محبت ڈالی، اتنی اطاعت ڈالی ہے کہ وہ اتنا وفا کا معاملہ کرتے ہیں، اتنے سے چارے کی۔ اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ باغی بنا دیتے تو کون سنبھال سکتے؟ آپ یہاں بقرہ عید میں قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ہر روز ایک ڈرامہ ہو جاتا ہے، اور کوئی ایک بیل غصے میں آ جاتا ہے تو پورے محلے والے کے خیر نہیں ہوتا، سب بھاگ پڑتے ہیں اس کے پیچھے۔ اسی طرح کا ایک اونٹ اگر کوئی وہ بدک گیا اور وہ لعنت بھی ہوا تو یقین جانے پورے علاقے کا خیر نہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، مار سے پکڑا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرتا، ساتھ ساتھ نکل جاتا، تو اس کو وحوش نہیں بنائے۔ آپ کسی شیر کو قابو کریں، پتہ چلے گا۔ تو یہ تو اطاعت، کسی کو وحشی بنایا ہے، کسی کو مطیع بنایا تو رب نے بنایا، کسی اور نے تو نہیں بنایا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے گھوڑے کو ہمارا اتنا تابع کیا ہے، اور ہم کھلاتے کیا ہے اس کو، کتنے اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی وفاداری کو دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب کی قسمیں کہا کہ اس پہ گواہ بنایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے بہت ناشکر ہے۔ لربہ، اپنے رب کے۔ رب وہ ہوتا ہے کہ پہلے دن سے کہ اس کا وجود نہیں تھا، وجود دیا، پھر وجود سے لے کر فنا تک تمام مراحل میں اس کی جتنی بھی ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا، اور اس کی جتنی بھی ضرورتیں تھی وہ سب پورا کیا انہوں نے۔ وہ رب ہے، اور اس کے ساتھ یہ ناشکری کا معاملہ کرتے۔ اس گھوڑے سے بھی حیا نہیں آتی، جانوروں سے بھی حیا نہیں آتی ان کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے مخلوق ہے، لیکن وہ ان کی اتنے مطیع ہے، اور اس کا جو پالتو کتا ہے جو انہوں نے پالا ہے وہ اس سے زیادہ وہ کرتے ہیں، اس کے مانتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ کتنے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتیں ہیں اور ہمارا معاملہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، اتنے نعمتیں ہوتی ہیں ہمیں اس کا پرواہ بھی نہیں ہوتا، دور سے پڑے۔ انسان کے اپنے یہاں آپ دیکھیں رب العالمین نے ہمیں کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ، کتنی 70 ماہوں کی کیا وہ ہے، وہ تو ایک تعداد ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے رب العالمین نے بتایا ہے۔ حقیقت یہ ہے تمام جتنی بھی مائیں ہیں اور اس کی جتنی بھی اولاد پر اس کی مہربانی ہے، یہ رب العالمین نے عطا کی۔ کون ہے جو اولاد پہ ماں کو مہربان کرے؟ رب العالمین مہربان کرتے ہیں۔ یہ سارے مہربانیاں، سارے کرم کے جتنے بھی مظاہر ہے اور جتنے بھی لوگ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، شفقت کی جتنی بھی کائنات کی جتنے نوعیں ہیں، ان کی قسمیں ہیں، یہ سب رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ خود اس کی رحم کی اور اس کی مہربانی کی تجلی ہے، اور اسی کے حکم ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس کی وجہ سے تو ہے سب چیز۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رب العالمین
انہوں نے ہمارے لیے یہ مختصر سی زندگی ہے، 60 سالہ زندگی بھی نہیں ہے، مختصر سی زندگی ہے. عموماً عمر یہاں ہوتی، زیادہ کم لوگ آگے چلے جاتے ہیں. اس عمر میں ہمارے راحت کے لیے، ہماری ضرورت کے لیے، غذا کے لیے کتنے نعمتوں کا انتظام کیا. ہم انسان ہیں، چھوٹا سا کام کرتے ہیں، چھوٹا سا کام. یہ کب بناتے ہیں تو آج کل بین الاقوامی قانون ہے، یہ کاپی رائٹ وغیرہ کی قانون ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ایجاد کیا، آپ نے کسی چیز کو مرتب کیا، آپ نے کسی چیز کو لکھ دیا، آپ نے کوئی کتاب لکھی، آپ نے کوئی تصنیف کی، آپ نے کوئی خاص قسم کی اپلیکیشن بنائی، آپ نے کوئی خاص قسم کے جتنی بھی چیزیں ہیں آج کل کی، کوئی ایجاد کیا، جو بھی ایجاد کیا، وہ حق ایجاد آپ کا ہے، حق ایجاد آپ کا ہے. اور اس پہ قوم اور ملک فخر کرتے ہیں کہ میری ہے، ہم نے یہ وہ کیا ہے. اور کوئی اور نسبت کرے کہ میری، اس پر کیس کرتے ہیں کہ آپ کیسے یہ میرے حق پر آپ حق ڈالیں. اور رب العالمین کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ سب چیز یہ اللہ کے ہے، اور نسبت اپنی طرف ہم کرتے ہیں. نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اور جو رب العالمین نے ہمارے لیے کی ہے، ہزاروں پل بنائے ہیں، ہزاروں پھول پیدا کیے، ہزاروں جڑی بوٹیاں بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بے شمار قسم کے نعمتیں کی ہے، وہ ہمارے لیے کی، ہمارے لیے پیدا کی. یقین جانیں اگر یہ جو صرف ایک گندم کا جو نظام ہے، جو رب العالمین نے پورا نظام بنایا، گندم تو ایک دانہ نہیں ہے، گندم تو پورا ایک نظام ہے، پورا ایک علم ہے. اس کی بیج سے لے کر پودے کی کٹائی وغیرہ تک پورا وہ ایک دنیا ہے. ہم ایک دفعہ گئے تھے ترکی، تو وہاں یہ جو بڑی زمینیں ہوتے ہیں، بڑے بڑے رقبے ہوتے ہیں. یہاں کربوغا شریف میں تو یہاں بھی زمینیں بڑی ہے، پہاڑی علاقوں میں بہت کم ہے، یہاں کچھ وسعت ہے، اور پنجاب میں اسی بھی زیادہ وسعت ہے. تو بعض میدانی علاقے ہوتے ہیں وہاں تو بہت اس میں یعنی کسی مزدور کا کام نہیں ہوتا، کاشتکاری وہ سب مشین پہ ہوتا ہے، پورا نظام. تو ترکی میں اس کا بڑا انتظام ہے، یہ جو فصل وہ ہے کاشتکاری وغیرہ کی. تو اس پوری نظام کو میں نے دیکھا، بہت بڑی فیکٹری تھی، کارخانہ تھا، اربوں روپیے کا وہ کارخانہ تھا. اس پہ یہی صرف یہ جو مختلف قسم کی کاشت کی چیزیں ہوتے ہیں، ٹریکٹر ہے وغیرہ دیگر، اس کے پرزے بنتے تھے، مکمل تیار ہوتے تھے، کٹائی کی چیزیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اور اس میں بہت جگہ پہ روبوٹ کام کرتے تھے، جیسے کہ ویلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں تو روبوٹ خود ہی ویلڈنگ کرتے تھے، خود ہی ترتیب بناتے. لیکن میں حیران تھا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنا وسیع انتظام کیا ہے. رزق کا وعدہ انہوں نے لیا ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے انسان کو عقل دی ہے، فکر دی ہے، تو بہت وسعت بھی دی ہے اس شعبے کو بے انتہا وسعت دی ہے. تو یہ صرف ایک دانہ تو نہیں ہوتا، اس کے لیے تو پورا ایک نظام چلتا ہے. اگر کوئی ایک بادشاہ کوئی گندم کا دانہ ایجاد کرتے، وہ تو ہر کوئی اپنا تصویر بناتے ہیں، پھر اس کو اپنا سارا کچھ اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے ایجاد کیا ہے، اس کے اور فلاں ملک کے ہیں، ان کی ایجاد ہے. رب العالمین نے اتنے سارے ہمارے لیے چیزیں بنائی ہے، پیدا کی ہے، لیکن ہم نہ شکر ہیں. ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ شکر کی توفیق عطا فرمائیں. ہم اگر اس وقت مختصر وقت میں اس مجلس کی بھی جو اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہیں اس کو شمار کرے تو شمار نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم پر جو بھی نعمت ہے وہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تو بھی کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو فریاد کرتے. کس کو فریاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو فریاد کرتے ہیں، یا اللہ یہ تکلیف ہے، اس کو ہٹائیں، اس کو ہٹائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ انہوں نے ذکر اور اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں شکر کے مقابلے میں کفر کا ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ
واشکروا لی ولا تکفرون لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو کفر سے مراد تو یہ وہ کفر تو نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ انسان جہنم میں ہو. کفران نعمت ہے. کفرانی کیا ہے؟ نعمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہوں اس شکر کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی خاص صفات ہیں بطور خاص اس کا ذکر کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، ان کے انعامات کی کیا کرتے ہیں؟ قدردان تھے اور شکر کرتے تھے. انہ کان عبدا شکورا، عبدا شکورا. تو شکر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو بہت پسند ہے. اور شکر میں ہمیں فائدہ ہے. شکر میں کس کو فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ ہے. کسی اور کو فائدہ نہیں ہے، ہمیں فائدہ ہے. خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اعضاء دیے، سلامت اعضاء. قدردانی ناقدری کی بے انتہا ہے اور ناشکری کی انتہا ہے کہ جو آپ کا محسن ہے، جنہوں نے آپ سے احسان کیا، اس کے خلاف ہم کیا کریں؟ اس کے خلاف ہم وہ نعمت استعمال کریں. مجھے کسی نے، میرے ساتھ کسی نے بہت احسانات کی، بہت احسانات کی. انہوں نے گھر بنا کے دیا، انہوں نے گاڑی، اچھی گاڑی دی میری سہولت کے لیے، انہوں نے پہرے دار رکھا، انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ دی کہ تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. انہوں نے وہ ایسی کسی چیز کے مجھے وہ جو کوئی وہ سمجھتے تھے یا کوئی انسان سمجھتا ہے کہ یہ ان کے راحت کی چیز ہے، سب پورا کی. اسلحہ بھی دیا، سب کچھ دیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور سب سے پہلے میں یہ کام شروع کروں کہ جنہوں نے میرے ساتھ یہ احسانات کی ہے، یہ سب پیسے، یہ سب اسلحہ، یہ سب گاڑی ہے، اس کے خلاف استعمال شروع کروں. تو آپ کہیں گے کہ ناقدری کی اور ناشکری کی بھی کوئی حد ہوتی. ہم جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتیں، انہوں نے کان دیے، انہوں نے آنکھ دی ہے، انہوں نے دل دیے، انہوں نے زبان دی ہے، انہوں نے ہاتھ دیے، سب رب العالمین کی وہ نعمتیں ہیں کہ اس کے نہ کوئی مثال پیش کر سکتے، نہ کوئی بدل دے سکتے. اور بس انسان کیا ہوتا ہے، یہ سب نعمتیں، ان نعمتوں کو ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے خلاف استعمال کریں، اس کے بغاوت میں استعمال کریں، ہم اس کی معصیت میں استعمال کریں. آنکھ دی ہے، موبائل نکالا ہے، آج کل موبائل ہے، کیمرے کے موبائل ہے، نہ اس کی پرواہ کرتے کہ یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، اس پہ ہم تصویر کیسے دیکھوں، اس پہ میں غلط ویڈیو کیسے دیکھوں. یہ تو بد نظری سے نکل گیا، آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. یعنی اس درجے تک ہم پہنچ گئے کہ ابھی ہمارے حساب کتاب سے یہ جو تصاویر آتے ہیں موبائل میں، ویڈیو آتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میوزک ہے، اس میں گند ہے، اس میں کیا ہے. اور جس آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہیں، وہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں. اور یہی مثال ہے جو میں نے اپنے مثال پیش کیا، وہی موبائل کے استعمال میں فٹ آتا ہے. یہی زبان ہے، رب العالمین نے منع کیا کہ جھوٹ مت بولے، بد زبانی نہ کرے، اس پر غیبت نہ کرے، اس پر یہ نہ کرے. اگر میں کروں تو کس قدر میں ناشکر ہوں، کوئی حد ہے میری ناشکری کی کہ کیسے میں کروں. جب رب العالمین نے دی ہے تو میں خیر ان کی مرضی کی جگہ پہ استعمال کروں. میں اس کے ایسی جگہ کی جہاں سے رب العالمین ناراض ہوتے میں استعمال کروں. کان ہے، اس پہ کوئی گانے سنے، کوئی یہ کام کرے. تو دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے شکر تب ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ہر نعمت کو دل کی گہرائیوں سے پہلے یہ تصور کریں کہ یہ رب کی عطا ہے. یعنی اگر حقیقی معنوں میں نے اس بات کو دل میں نہیں بٹھایا ہے، اس کا استحضار نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی اس کی عطا ہے، تو پھر انسان کی وہ احساس نہیں ہوتا. اور انسان جب نعمتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، وہ یہ انعامات ہے بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، سب میرے رب کے ہیں،
تو اس کی یہ خاصیت ہے کہ میں ضرور ضرور رب العالمین کے سامنے گروں گا، اس کا ہو کر رہ جاؤں گا۔ یہ نعمت کی یہ شکر کی کیا ہے، اس کی ضرور یہ کیفیت ہوتی ہے۔ جب انسان دیکھتے، عرب کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، تو جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارے نعمتیں میرے رب کی طرف سے، کوئی شمار نہیں، کوئی اتنا زیادہ کرم نوازی، اتنے احسانات کے بعد، تو ظاہر بات ہے میں انسان ہوں۔ اگر یہ احساسات ہیں میرے، تو میں اللہ کے سامنے گر جاؤں گا کہ میرے رب کے اتنے احسانات ہیں۔ انسان ہے، کمزور ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، خطا ہو سکتے ہیں، جذبات میں آ سکتا ہوں، یہ ممکن ہے۔ لیکن انسان مسلسل رب العالمین کی کیا نافرمانیوں میں لگے رہے تو یہ احساس اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس سے باہر نکلنا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ شکر ہی۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو شکر ہے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کہ جس چیز کے لیے رب العالمین نے جو نعمت عطا کی ہے اس جگہ استعمال کرے، اس کی جگہ استعمال نہیں کرتے وہ ظلم ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ ناشکری۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو ناشکری سے حفاظت فرمائے۔